خبروں کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے ایران میں 6 روز سے جاری پرتشدد مظاہروں میں شدت آ گئی ہے۔ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ اور تشدد کے واقعات میں اب تک 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران کی صورتحال پر امریکہ مظاہرین کی حمایت میں سامنے آ گیا ہے۔ ٹرمپ نے مظاہرین کی مدد کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران میں بڑھتی مہنگائی کی صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایران سے موجود ہیں سینئر صحافی راشد نقوی صاحب۔ بہت شکریہ راشد صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت وہاں کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ مظاہرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہے، اور احتجاج پرامن ہے یا کہیں تشدد کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے سنسنی خیز انداز سے خبر بیان کیا ہے، صورتحال ایسی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اتنے بڑی سطح پہ کوئی پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ مارکیٹ کی حد تک ہلکے پھلکے مظاہرے تھے، اور یہ جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہ بھی تہران میں نہیں ہے، تہران سے باہر ایک چھوٹے سے شہر کے اندر، وہ بھی خاص آپ اس کو سیاسی پروٹیسٹر نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ جو اوورال بعض دفعہ بعض شہروں میں امن و امان کو جو ڈسٹرب کرنے والے گروپ ہوتے ہیں، جن کو ہم چور ڈاکو ٹائپ کہتے ہیں، کہ جو اسی طرح کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی معاملہ ہو، تو یہ جو 3-4 واقعات، یعنی 3-4 مرڈر تو وہاں پہ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے پولیس اسٹیشن، وہ بھی ایک دور دراز کسی چھوٹے سے شہر میں کسی اس پہ انہوں نے حملہ کیا، ظاہر ہے اس کے جواب میں جب انہوں نے پولیس اسٹیشن پہ کیا ہے تو اس کے جوابی کارروائی میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ باقی ابھی بھی میں تو شہر سے ہو کے آ رہا ہوں، کوئی تہران میں پرسکون ہے، تہران میں آج چھٹی ہے، اور دور دور تک کوئی ایسے مظاہروں کی خبریں نہیں ہیں۔ دوسرے شہروں سے بھی ہلکی پھلکی خبریں تھی، لیکن جب سے انٹرنیشنل میڈیا نے، بالخصوص وائس آف امریکہ اور بی بی سی نے، اور یہ ایک یہاں کا چینل ہے ایران انٹرنیشنل جو ریولوشن کا مخالف چینل ہے، وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا، اور اس حد تک اس میں اتنا مبالغہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس پروپیگنڈے کے اندر جب یہ چیزیں سامنے آئی کہ اسرائیل نے حمایت کر دی ہے مظاہرین کی اور امریکہ ان کے پشت پہ آ جی گیا ہے، تو اس کے بعد ایک بڑی تعداد تو ویسے ہی غائب ہو گئی کہ جو شروع میں صرف اپنے مطالبات کے لیے، چونکہ بجٹ اس وقت اسمبلی کے اندر سیشن چل رہا ہے بجٹ کا، تو یہ اس سے متعلق تھا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اقتصادی مشکلات ہیں اور تومان کی ویلیو بھی گری ہے، لیکن ایک بات جس کو ہمارے میڈیا نے بھی بڑے عجیب انداز سے پیش کیا ہے کہ جی $1 جو ہے وہ اتنے ملین کا ریال کا ہو گیا، تو ریال ایسی ہے جیسے پیسے ہوتے ہیں، 100 پیسے کا جی $1 ہوتا ہے، تو اگر ہم پاکستان میں کرنسی کی قیمت پیسوں میں بتائیں تو یقیناً وہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔ تو بھی یہاں پہ رائج تو تومان ہے، جو 100 ریال کا 1 تومان ہوتا ہے، ٹھیک ہے تو راشد صاحب، اس لحاظ سے اس پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے بھی جو بیک لیش ہے وہ آیا ہے۔ انہوں نے دھمکی آمیز الفاظ میں ایران کو مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال سے باز رہنے کا پیغام دیا ہے، اور ایرانی حکومت اس دھمکی کو کس طرح سے دیکھے گی؟ دیکھیں، امریکہ کی طرف سے کوئی نئی بات نہیں ہے نا۔ ایران کے اگر آپ تناظر میں دیکھیں تو اسرائیل بھی فوراً اینٹی گورنمنٹ جتنے یہاں پہ گروپس ہیں یا باہر بیٹھے ہوئے گروپس ہیں جن کو یہ MKO کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کو فوراً ذرا سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو فوراً امریکہ بھی اس کی حمایت میں بیان دیتا ہے، ٹرمپ صاحب بھی آ جاتے ہیں، نیتن یاہو بھی درمیان میں کود پڑتے ہیں۔ اور میری رائے یہ ہے کہ جب یہ لوگ کود پڑتے ہیں تو اگر وہ جو مظاہروں کی شدت ہوتی ہے اس میں فوراً کمی آ جاتی ہے، وہ لوگ کہ جو واقعاً اپنے مظاہرے، اپنے مطالبات کے لیے مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک خاص طبقہ رہ جاتا ہے کہ جو صرف حکومت کا مخالف ہے، اس کے مطالبہ اقتصادی مشکلات نہیں ہیں، اس کا مسئلہ کرنسی کا ڈی ویلیو نہیں ہے، وہ اس نے اپوزیشن کرنی ہوتی ہے، اور اپوزیشن بھی ان کا بڑا پھر جیسے نا اشتعال انگیز قسم کا انداز ہوتا ہے، مار دھاڑ اور جلاؤ گھراؤ شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے پھر عام لوگ جن کے اوریجنل مطالبات ہوتے ہیں وہ پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہی ہوا کہ شروع میں یہ خالصتاً ایک عوامی مطالبوں کا ایک احتجاج تھا، لیکن جو ہی باہر سے سپورٹ ہوئی تو اس کے بعد اس کی صورتحال بدلنا شروع ہو گئی، اور آج تو کہیں خبر بھی نہیں ملی۔ میں تو دیکھ رہا تھا تہران کے اندر تو کوئی میرے پاس، میں تو پورا ابھی شہر دیکھ کے آیا ہوں، کوئی کہیں پہ نہ کہیں پہ پولیس نظر آئی ہے، نہ کہیں پہ مظاہرے تھے۔ ممکن ہے کسی دور دراز تہران کے کسی کونے خدرے میں کوئی 10-20 اکٹھے ہو کے کوئی شور شرابہ کر لیں، لیکن مین سٹی کے اندر کوئی خبر نہیں۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمیں صورتحال سے آگاہ کرے تھے ایران سے راشد نقوی صاحب آپ کا۔